توجہ توجہ توجہ, دیکھیے جو جملہ آ رہا ہے اب عرض کر رہا ہوں. عیسیٰ کا بولنا کسے سمجھ آتا ہے؟ ہمیں تو نہیں آتا, اس لیے کہ ہمارے ہاں تو بچے نہیں بولتے. اچھا چلیے ایسا ہو کہ پاکستان کے بچے نہیں بولتے, تو جس قوم میں عیسیٰ ہے وہاں کون بول رہا ہے؟ یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ اس قوم کا خاصہ ہے کہ وہاں کے بچے بولتے ہیں, تو اب عیسیٰ کی ساری قوم کے بچے آتے ہی بولنے لگ گئے. نہیں بھائی, یہ پاکستان ہندوستان فلاں فلاں جگہ کا مسئلہ نہیں ہے, بچہ بول ہی نہیں سکتا. اچھا بچہ بولا کیوں؟ دیکھیے جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا. عیسیٰ بولے کیوں؟ قرآن پڑھیے کیسے بولے عیسیٰ. جیسے ہی مریم نے گہوارے میں ڈالا اور وہ سب پوچھ رہے ہیں کہاں سے لائی مریم بچہ, پتہ نہیں جملہ کیسے سنیں گے آپ. پلٹ پلٹ کر قوم کہہ رہی ہے مریم بچہ کہاں سے لے کر آئی. قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, مریم نے اشارہ کیا. اب مجھے سوال کا جواب دیجئے, یہ عیسیٰ کا بولنا عیسیٰ کا کمال ہے یا معصومہ کی انگلی کا یہ جو عیسیٰ بول رہے ہیں یہ کمال عیسیٰ کا ہے یا انگشت مریم کا ہے؟ آپ کو جو جواب مل رہا ہے آپ ذہنوں میں لے آئیے, مگر میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کمال عیسیٰ کا تھا کہ نہیں, مگر تہمت مریم پہ لگ رہی تھی. اس لیے پروردگار عالم نے طاقت کو مریم کی انگلی میں رکھا اور صبح قیامت تک بتایا معصومہ کی انگلی وہ ہے نہ بولنے والے کو بلوا دیتی ہے. معصومہ کی انگلی وہ ہے نہ بولنے والے کو بلوا دیتی ہے. تو جب معصومہ بلوا سکتی ہے تو ایک انگلی کے اشارے سے خاموش نہیں سب کو لے کر چلتا ہوں. جیسے ہی کوفے میں حضرت زینب کی سواری پہنچی, ڈھول بج رہے تھے, تاشے بج رہے تھے, شادیانے بج رہے تھے. زینب بولنا چاہتی تھی مگر کوئی بولنے نہیں دے رہا تھا. بڑھ کر علی کی بیٹی نے کہا خاموش کراؤ. مجمع ہنسنے لگا. جلال آیا عباس کی بہن کو, پلٹ کر کہنے لگی اب تک بڑے احترام سے سمجھایا تھا, نہیں سمجھے نا, اب زینب کا کمال دیکھنا. ایک بار انگلی کو اٹھایا, جہاں جہاں تک انگلی گئی مجمع خاموش ہونے لگا. راوی کہتا ہے کسی جانور کی گردن میں گھنٹی بھی بج رہی تھی, ایک انگشت زینب سے خاموش. میں نے کہا نا میں عجیب کیفیت میں آ گیا, اور آپ بھی عجیب معرفت کی کیفیتوں میں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو. ہاں حضرت مریم کی انگشت کا اشارہ دکھایا. اچھا دیکھیے بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. میں کیا کہہ رہا تھا, آپ کو عیسیٰ کا بولنا سمجھ آتا ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا تھا نا, پتہ چلا معصوم کا جو عمل ہے وہ ان عقلوں میں نہیں سما سکتا. تو جب سما نہیں سکتا تو پھر سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے. دیکھو اپنے جیسوں سے پوچھو گے تو وہ اپنی عقل کے مطابق جواب دیں گے. بے تکے جواب سننے سے بہتر ہے تھوڑا سا انتظار کر دو, آنے والا خود جواب دے. بس بھائی تمام کر رہا ہوں تقریر کو. ایسے میں آئیے دوبارہ اسی بات پر کہ حضرت زینب کو جہاں سے بات میں نے چھوڑی تھی, حسین نے نیابت خاصہ عطا کی, یہی روکا تھا نا میں نے. اور یہ جو جملہ بی بی نے کہا ہے اے بھیا چلے جائیے, یبنا امی, اے میرے ماں جائے, مضبوط رہیے, اطمینان سے جائیے. زینب کا ایک ایک عمل آپ کو راضی کر دے گا, آپ سلامت رہیے بھیا. زینب کا ایک ایک عمل آپ کو خوش کر دے گا. جیسے ہی حسین جانے لگے تو پلٹ کر کہا ٹھیک ہے زینب, پھر ہم تمہیں نیابت خاصہ دے کر جا رہے ہیں. اب نیابت خاصہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے, عورت کیسے نائبہ بن سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے عورت کیسے نائبہ بن سکتی ہے, امام کی نیابت عورت کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟
اب دیکھیے بس آخری جملے ہیں تقریر کے, بہت غور سے سنیے گا اور میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں. بہت عرصہ بیتا اور آپ کا امام حجت غیبت میں چلے گئے. ٹھیک ہے, غیبت صغرا کا دور ہے. ایسے میں ایک شخص خاندان عصمت کے دروازے پر آیا, دق الباب کیا. پردے کے پیچھے امام کی بیٹی, امام کی بہن, امام کی پوتی, امام کی پھوپھی آئی دروازے پر اور پردہ آویزہ ہے. ایسے میں پیچھے سے آواز آئی احمد بن ابراہیم کی, کہنے لگا آپ کا تعارف, بی بی نے تعارف کروایا, ہم محمد تقی کی بہن بیٹی ہیں, علی نقی کی بہن ہے, علی رضا کی پوتی ہیں, اور حسن عسکری علیہم السلام کی پھوپھی ہیں. سمجھ گئے نا آپ, یہ پورا تعارف ہو گیا. اب سنیے دلیل. ایسے میں اس نے کہا وارث تو ہمارے غیبت میں ہے. بہت توجہ, یہ بتائیے یہ جو مسئلے آتے ہیں ہمارے درمیان, ان مسئلوں کا حل کہاں سے تلاش کریں؟ تو پلٹ کر بی بی نے کہا امام عسکری کی جو والدہ ہیں حضرت سمانہ خاتون, امام زمانہ کی دادی, یہ سارے امامت کے فرائض سوال جواب کی حد تک یہ نیابت ان کے پاس ہے اور وہ جواب دیں گی. حیرت میں آ گئے نا. اب دیکھیے جملہ تو اب آپ دیکھیے, اس گھر کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کو اطمینان ہوتا ہے جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہوگا. وہ قافلہ آیا تھا موسیٰ بن جعفر سے سوال کرنے, راستے میں پہنچا امام مل گئے. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے گئے تھے آپ سے سوال کرنے, آپ تھے ہی نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جو سوال لے کے آئے تھے وہ گھر میں دے دیے. کہا جواب کس نے دیا؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ نے. اب دیکھا نہیں, پلٹ کر کہا جو معصومہ نے کہا وہی موسیٰ بن جعفر کا. امام کے گھر کی بی بی. یہ میں کیوں, یہ دیکھیے پوری بات میں نے کیوں کہی یہاں تک آنے کے لیے. جیسے احمد بن ابراہیم کو کہا کہ حضرت سمانہ خاتون امام کی غیبت میں مسائل کے جواب دیتی ہیں, تو وہ حیرت میں آ گیا. ارے بی بی امام کی غیبت میں نیابت, بھائی ضائع نہ کیجئے گا, جملہ یہیں تک لانا تھا. بی بی امام کی غیبت میں کیسے نیابت؟ پلٹ کر کہا کیا تم نے کربلا کا واقعہ نہیں سنا؟ حسین نے نیابت زینب کو دے. آپ سلامت رہیے. بھائی باتیں مشکل تو نہیں ہوئی. اور آخری جملہ سنیے, ختم کر دی میں نے تقریر. ایسے میں نیابت, دیکھیے نیابت کیا ہے, بس آخری بات اس طرح سمجھ لیجئے, یہ نیابت کیا ہے. اب نیابت یہ ہے کہ امام موجود ہے, معصوم موجود ہے. اب نیابت سمجھیے اور لطف لیجئے اور ختم ہو گئی تقریر. ایسے میں جیسے ہی کوئی مسئلہ آئے سید ساجدین کے پاس, اب جا کر پڑھیے گا جو علماء نے لکھا, کبھی بھی امام زین العابدین جب تک حضرت زینب رہی اپنے پاس سے کوئی بات کی ہی نہیں. ارے یزید دربار میں بلا, توجہ, یزید دربار میں بلا کر کہہ رہا ہے ہم رہائی دینا چاہتے ہیں. کہاں ٹھہرو, زینب سے پوچھ. دیکھیے مجمع اگر ساتھ دے تو یہ بری بات ہے کہ اس کی تعریف نہ کی جائے. ممبر پر بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں کہہ رہا, کچھ نہیں پتا تھا پڑھنا کیا ہے, ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا. لیکن اتنی محبتوں سے آپ نے سنا کہ بات سے بات نکلتی چلی گئی اور کہاں سے کہاں آئے. بس یہاں پر آخری جملہ دینا ہے. کہاں سے بات کو شروع کیا تھا؟ آئے موسیٰ اور آ کے داڑھی کو بھی پکڑا, بالوں کو بھی پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ ہم نے جس مارکے کو فتح کیا تھا اے ہارون تم سنبھال نہ سکے. زمانہ سمجھ رہا تھا حسین ہار گئے. زینب نے شام کو فتح کر کے بتایا حسین ہارا نہیں. فاتح شام